دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم کو دیو آنند کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ دیو آنند کون تھے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، والد کے ساتھ کیوں نہیں بنتی تھی، والدہ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، دودھ کی دکان سے فلم انڈسٹری کے بڑے ہیرو کیسے بنے، پہلی محبت کس سے ہوئی، اس سے شادی کیوں نہ ہوئی، کتنی شادیاں کی، بچے کتنے ہوئے۔ جب دیو آنند 55 سال کے بعد پاکستان گئے تو وہاں کیا چیز دیکھ کر آنسو نکل گئے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور شکر گڑھ گرداسپور کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک خاموش سا قصبہ تھا جہاں ابھی تیز رفتار زندگی کے قدم نہیں پہنچے تھے۔ یہاں کے ایک معروف وکیل پشوری لال آنند تھے جن کے 3 بیٹے تھے۔ کیسا اتفاق ہے، یہ تینوں بڑے ہو کر بالی ووڈ میں اپنی بے مثال کارکردگی کی وجہ سے پہچانے گئے۔ بڑے بیٹے کا نام چیتن آنند اور چھوٹے بیٹے کا نام وجے آنند تھا۔ یہ دونوں بالی ووڈ کی بہت سی کامیاب فلموں کے ڈائریکٹر تھے۔ منجلا بیٹا دھرم دیو پشوری لال تھا جو بڑا ہو کر دیو آنند کے نام سے پہچانا گیا۔ وہی دیو آنند جس نے بالی ووڈ پر 6 دہائیوں تک راج کیا۔ ابتدائی زندگی۔ دیو آنند نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان ڈلہوزی کے سیکرڈ ہارٹ اسکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد وہ دھرم شالہ کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا اور آخر کار اپنے خوابوں کے شہر لاہور کے گورنمنٹ کالج آ گیا۔ اسے انگریزی سے خاصی دلچسپی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں اس نے BA انگلش آنر میں داخلہ لیا۔ یہاں اسے کھل کر غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ گورنمنٹ کالج کے ماحول سے اس نے بہت کچھ سیکھا۔ 4 برس کا عرصہ بہت ہوتا ہے، ان 4 برسوں میں گورنمنٹ کالج کا رنگ اس کے اندر رچ بس گیا۔ یوں تو دیو آنند پہلے سے ایک پراعتماد نوجوان تھے، لیکن گورنمنٹ کالج کی تربیت نے اس کے اعتماد میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کی انگریزی بولنے کی صلاحیت جو ڈلہوزی کے سیکرڈ ہارٹ اسکول میں پروان چڑھی تھی، گورنمنٹ کالج نے اسے مزید نکھار دیا۔ والدین۔ دیو آنند کے والد مزاجن ایک سخت گیر انسان تھے اور بچے ان سے ڈرتے تھے، لیکن دیو آنند کی والدہ بہت حلیم طبیعت کی مالک تھی اور دیو ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوئیں تو دیو نے ماں کی خدمت کرتے ہوئے دن رات ایک کر دیے۔ وہ جون کی تپتی دوپہروں میں امرتسر جاتا جو اس کے گاؤں سے کوئی 35 میل دور تھا۔ صبح 4 بجے اٹھتا اور امرتسر سے ضرورت کی اشیاء لے کر آتا۔ اسے گرمیوں کی وہ دوپہر اچھی طرح یاد ہے جب ماں کی دوائیں لینے امرتسر گیا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں اسے بادام کے شربت کی ایک ریڑھی نظر آئی جہاں سے اس نے شربت لیا۔ جب ریڑھی والا اسے شربت کا گلاس تھما رہا تھا تو اس کی نگاہیں دیو آنند کی پیشانی پر اٹک گئیں۔ اس نے پنجابی میں دیو آنند سے کہا، بابو میں تمہارے ماتھے پر سورج دیکھ رہا ہوں، دیکھنا ایک دن تم بڑے آدمی بنو گے۔ پریکٹیکل لائف۔ گورنمنٹ کالج سے BA انگلش آنر کا امتحان پاس کرنے کے بعد دیو کالج کی عمارت سے باہر نکلا تو یوں لگا جیسے وہ بڑی دنیا میں اکیلا رہ چکا ہے۔ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی اور باپ سے اس کی رسم و رانہ تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ بمبئی کا رخ کیا جائے۔ ایک انٹرویو میں دیو آنند نے بتایا کہ وہ بمبئی میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ایک روز وہ ہارن بی روڈ پر چل رہا تھا کہ سڑک پار کرتے ہوئے اسے اپنا کالج کا ایک دوست دکھائی دیا۔ دونوں گرم جوشی سے ملے۔ دوست اسے اپنے ٹھکانے پر لے گیا اور دیو کو بھی وہاں رہنے کی پیشکش کی۔ اندھے کو کیا چاہیے تھا، 2 آنکھیں۔ دیو آنند اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ ہر روز شام کو ایک دودھ کی دکان پر جاتے جہاں دوستوں کی محفلیں جمتی۔ یہاں اس کی ملاقات نئے نئے لوگوں سے ہوتی۔ وہیں ایک روز اسے پتہ چلا کہ پرابت فلم والوں کو اپنی فلم کے لیے ایک کردار کے لیے ایک لڑکے کی تلاش ہے۔ دیو آنند اگلے ہی روز فلم کمپنی کے دفتر پہنچ گیا اور بابو رائے سے اپنا تعارف کرایا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں وہی لڑکا ہوں جس کی آپ کو اپنے کردار کے لیے تلاش ہے۔ بابو رائے اس لڑکے کے اعتماد سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس نے دیو آنند کو 2 روز بعد آنے کو کہا۔ جب 2 روز بعد فلم کمپنی کے دفتر پہنچا تو اسے کہا گیا کہ اسے پونا میں آڈیشن کے لیے جانا ہوگا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ اسے پونا تک جانے کے لیے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھی دیا گیا۔ دیو آنند نے آڈیشن کا ٹیسٹ پاس کر لیا اور یوں اس کے لیے فلمی دنیا کا دروازہ کھل گیا۔ پہلی محبت۔ اس کی پہلی فلم ہم ایک ہیں تھی جو 1946 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران اس کی ملاقات گرو دت سے ہوئی جو فلمی دنیا میں ڈائریکشن کے شعبے میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ اس دوران دیو آنند اور گرو دت کی ملاقاتیں گہری دوستی میں بدل گئیں۔ دیو آنند کی اگلی منزل فلم ودیا تھی
جس میں اس کے مد مقابل ہیروئن سریا تھی۔ سریا اس وقت ایک معروف اداکارہ تھی، جبکہ نوجوان دیو آنند کے فلمی سفر کا یہ آغاز تھا۔ ودیا کا ایک گیت کنارے کنارے چلیں جائے جی تھا۔ اس گیت کی شوٹنگ کے دوران سریا اور دیو آنند ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس فلم کے بعد دیو آنند اور سریا نے کئی فلمیں اکٹھی کی۔ دیو آنند اکثر سریا کے گھر جاتا، جہاں سب اسے پسند کرتے تھے۔ دوستی کے اس عرصے میں دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہو چکے تھے۔ آخرکار دیو آنند نے فیصلہ کیا کہ وہ سریا کو باضابطہ پرپوز کرے گا۔ ان دنوں فلم افسر کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اس فلم میں بھی دونوں اکٹھے کام کر رہے تھے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران دیو آنند نے سریا کو باقاعدہ پرپوز کیا۔ یہ سریا کے لیے ایک یادگار لمحہ تھا۔ وہ بھی دیو آنند کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ دیو آنند کا تعلق شکر گڑھ اور سریا کا تعلق گوجرانوالا سے تھا۔ دونوں اس پنجابی کلچر کا حصہ تھے جس میں شادیوں کا فیصلہ گھر کے بزرگ کرتے تھے۔ دیو آنند نے روایت کے مطابق سریا کو انگوٹھی بھجوائی۔ یہ ہیروں سے جڑی ایک قیمتی انگوٹھی تھی، لیکن سریا خود سے شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں فیصلوں کا اختیار صرف اس کی نانی کے پاس تھا۔ دیو آنند کے خواب اس وقت بکھر گئے جب اسے پتہ چلا کہ سریا کی نانی نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور دیو آنند کی بھیجی ہوئی انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی سریا کی دیو آنند سے ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی اور اس کو دیو آنند کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے روک دیا گیا۔ یوں دو ستارے سریا اور دیو آنند کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ یہ دیو آنند کی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ شادی 1949 میں دیو آنند نے اپنے بڑے بھائی چیتن آنند کے ساتھ مل کر نوکیتن فلمز کی بنیاد رکھی۔ اس فلم کمپنی کے تحت پہلی فلم بازی 1951 میں ریلیز ہوئی، جو باکس آفس پر کامیاب ثابت ہوئی۔ 1954 میں دیو آنند کی شادی اپنی ساتھی اداکارہ کلپنا کارتک سے ہوگی۔ کلپنا ایک معصوم اور شوخ لڑکی تھی۔ یہ فلمی دنیا کی ایک کامیاب شادی تھی۔ کلپنا نے شادی کے بعد فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی ساری توجہ اپنے گھر اور بچوں پر صرف کر دی۔ لیکن دیو آنند آخری دم تک سریا کو نہ بھول سکا۔ سریا نے بھی ساری عمر شادی نہیں کی۔ دیو آنند کی سوانح عمری رومانسنگ ود لائف کے نام سے شائع ہوئی۔ پاکستان آمد دیو آنند کو 1943 کا وہ دن یاد ہے جب اس کی عمر 19 برس تھی۔ اس کی جیب میں صرف 30 روپے تھے اور فرنٹیئر میل میں اپنے خوابوں کے شہر بمبئی جا رہا تھا۔ اس وقت اسے کیا معلوم تھا کہ اسے پھر اپنے شہر لاہور میں آنے کے لیے ویزا لینا پڑے گا۔ آخر اسے یہ موقع بھی مل ہی گیا جب 55 برس بعد 1998 میں اسے بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ پاکستان آنے کا موقع ملا۔ لاہور میں اس کے لیے سب سے بڑی کشش گورنمنٹ کالج لاہور تھا۔ پاکستان میں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ یہاں بھی اس کے بے شمار چاہنے والے تھے۔ انہی میں ایک پرستار نے اسے بانسری پر وہ گیت سنائے جو دیو آنند پر فلمائے گئے تھے۔ مدتوں بعد آج وہ اپنے شہر لاہور کو دیکھ رہا تھا۔ 55 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس کی اگلی منزل گورنمنٹ کالج لاہور تھا۔ اس دن کا احوال محترم عسکر ندیم سید کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، جو اس دن گورنمنٹ کالج لاہور میں دیو آنند کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ عسکر ندیم سید نے بتایا کہ وہ اتوار کا دن تھا۔ میں نے کالج پہنچ کر گیٹ کھلوایا۔ چھٹی کی وجہ سے کالج تقریباً خالی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دیو آنند آ گیا۔ وہ گورنمنٹ کالج کی عمارت کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دیکھنے کو عرصے سے ترس رہا تھا۔ اس نے کالج کے ٹاور، اوول گراؤنڈ اور پرنسپل آفس کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے کالج کے ٹاور، اوول گراؤنڈ اور پرنسپل آفس کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا۔ سب کچھ ویسے ہی ہے۔ پھر وہ برآمدے میں چلتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا اور وہاں جا کر رک گیا۔ پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھا اور کہا، پلیز آپ یہیں رک جائیں، آگے میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ عسکر ندیم سید نے بتایا کہ ہم وہیں رک گئے اور دیو آنند سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ دیوار پر اس طرح ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے وہ کوئی زندہ چیز ہو۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر چلا گیا جہاں اس کا کلاس روم تھا۔ اس نے دیکھا اکثر ڈیسکوں پر پرانے طالب علموں کے نام کندہ تھے۔ پتہ نہیں یہ سب اب کہاں ہوں گے، یہ سوچ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہم نیچے کھڑے دیو آنند کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک چپڑاسی تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور ہمیں کہنے لگا کہ اوپر برآمدے میں ستون کے پاس ایک شخص کھڑا رو رہا ہے۔ ہم اوپر گئے تو وہ دیو آنند تھا۔ وہ اپنی کلاس میں جا کر جذباتی ہو گیا تھا اور برآمدے کے ستون سے لگا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر بس ایک ہی جملہ کہا، سب کچھ ویسا ہی ہے، ڈیسک بھی وہی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی آواز گلے میں اٹک گئی
اور ہمارے چاروں طرف بوجھل خاموشی چھا گئی۔ یہ دیو آنند کی کہانی ہے، جو شکر گڑھ میں پیدا ہوا، لاہور میں جوان ہوا، بمبئی کی فلمی دنیا پر راج کیا اور آج اپنے کالج کے ستون کے ساتھ لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔